یا عربی زبان جو ہے، کوئی بھی زبان بلکہ پڑھنے سے نہیں آتی، بولنے سے آتی ہے۔ تو جب تک آپ یہ الفاظ اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل نہیں کریں گے جو ہم پڑھتے ہیں، تو آپ اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ مدارس میں دیکھیں کہ عربی زبان جو ہے وہ 8 سال، 6 سال، 7 سال پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان 6-7 سالوں کے بعد افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ عربی زبان نہ پڑھنا آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی جملہ بنانا آتا ہے، نہ کوئی بات درست طریقے سے کرنا آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں اس کی پریکٹس جو ہے وہ ضرور کریں۔ تو یہ سبق نمبر 11 ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، اس میں اسم کی علامات کی ہم نے بات کی تھی، تو الحمدللہ وہ ہم نے مکمل کر لی تھی اسم کی علامات۔ آج ہمارا سبق ہے دروس اللغہ علی عربیہ کا سبق نمبر 12 ہے، جس کو درس الثانی عشرہ جو ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک مکالمہ ہے، پہلے مکالمہ پڑھتے ہیں پھر ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سعاد، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکی، سلام ہو تجھے اور اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، اللہ کی برکتیں ہوں۔ سعاد کہتی ہے، البنت بچی جواب دیتی ہے، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آپ پر بھی سلام، اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکتیں ہوں۔ کیف حالک یا بنتو، کیسی ہو، یا بنتو اے بیٹی، اے لڑکی۔ وہ کہتے انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں۔ انا میں، من الریاضی، ریاض شہر سے ہوں۔ مسمو کی، آپ کا نام کیا ہے۔ اسمی، میرا نام، آمینہ تو، آمینہ ہے۔ این ابو کی، کہاں ہیں آپ کے ابا جان۔ ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ، ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ، ابا جان میرے ابا جان، ہونا وہاں، فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں ہے۔ ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویۃ، وہ نگران ہیں، موجہ یا موجہ نگران ہیں، فی المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول میں، ثانویہ سیکنڈری۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور کہاں ہیں امو کی، آپ کی امی جان۔ جہاں لفظ کا مطلب پتہ نہ چلے، یہ نہ پتہ چلے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ بلا شبہ مجھ سے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہی ایضاً ہونا، وہ بھی وہی ہے۔ ہی وہ طبیبتن، ڈاکٹر ہیں، فیمیل ڈاکٹر ہیں، فی مستشفی الولادہ، بچوں کی پیدائش کے ہاسپٹل میں، ولادہ۔ ومن هذه الفتاة، اور کون ہے یہ لڑکی، التی جو، ماں کی تیرے ساتھ ہے، اہی اختو کی، کیا یہ آپ کی بہن ہے۔ لا نہیں، ہی بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ مسموہا، اس کا نام کیا ہے۔ اسموہا فاطمہ تو، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اہی زمیلتو کی، کیا یہ آپ کی دوست ہے۔ لا نہیں، انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں، وہی اور وہ، فی المدرسۃ الثانویۃ، وہ سیکنڈری اسکول میں ہے۔ الا کی اختن، وہ پوچھتی ہے کہ آپ کی کوئی بہن ہے۔ لا نہیں، مالی اختن، نہیں ہے میری اختن کوئی بہن۔ الا کی اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے۔ نعم جی ہاں، لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ طالب بالجامعۃ، وہ اسٹوڈنٹ ہے بالجامعہ یونیورسٹی میں، بالجامعہ جامعہ یونیورسٹی۔ ومن هذا الطفل، کون ہے یہ بچہ، الذی، وہ جو، معکی، تیرے ساتھ ہے۔
हुआ इब्नु अखी, वो मेरे भाई का बेटा है। इब्न बेटा, अखी मेरे भाई। मस्मुहु, इसका नाम क्या है? इस्मुहु सादुन, इसका नाम साद है। की फिल बैतिल आन, क्या आपकी अम्मी जान अब घर में है? ला, नहीं। ज़हबत, वो चली गई हैं इल मुस्तशफा, हॉस्पिटल की तरफ। तो ये देखें, आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि इस सबक में उसने बतौर ख़ास जो मुअन्नस की ज़मीरें हैं, ज़मायर मुअन्नस की, वो कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं, उसका इस्तेमाल बताया। पहले नंबर पे जो ज़मीर मुअन्नस की इस्तेमाल की इस सबक में, वो ये है अस्सलामु अलैकी, सलाम हो तुझ पर, अलैकी। तो यहाँ पे की आया, तो आपको पता है कि हमने अंता के अंती के मुतालिक बात की थी कि अंती का मतलब होता है तू एक, आप एक औरत, तू एक औरत, ठीक है? तो सुआद कौन है? एक, वो भी मुअन्नस है, और जिससे वो मुखातिब है वो अल बिन्त, बच्ची है, लड़की है, इसलिए वो उससे मुखातिब है, कह रही है कैसी है तू एक औरत। तो यहाँ उसने उसको मुखातिब करने के लिए, बुलाने के लिए की इस्तेमाल की। तो पहले बात हुई थी कि जो ज़मायर हैं, 2 तरह की होती हैं, या तो ज़मायर मिल के आ रही होती है किसी लफ्ज़ के साथ, या मिल के नहीं आती। मिल के आएँ तो उन्हें ज़मायर मुत्तसिला, यानी कि मिल के आने वाली ज़मीरें, जुदा होकर आएँ तो ज़मायर मुनफ़सिला, यानी जुदा होकर, अलग होकर आने वाली ज़मीरें। तो यहाँ पे जो ज़मीर है, वो ज़मीर मुत्तसिल है, यानी कि मिलकर आई है अलई के साथ। देखें, इसको अलग नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें कोई ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं है। मसलन इसमें ये पहचान नहीं करनी पड़ती कौन-सा कायदा है, क्या है, एक सादा सिंपल सा कुलिया और कायदा है। जब आप ज़मीर को किसी के साथ मिलाकर लिखें और उसको लिख ना सकें जुदा करके, तो इस सूरत में फिर उसको ज़मीर कहते हैं, मिलने वाली ज़मीर, जिसको अरबी में ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। और दूसरा, कि जब कोई ज़मीर अलग से लिखी जा सकती हो, ठीक है? और उसका माना मफ़हूम भी जो है वो सही बैठ रहा हो, सही हो रहा हो, तो उस वक़्त उस ज़मीर को कहते हैं जुदा होने वाली ज़मीरें, जिसको अरबी में कहते हैं मुनफ़सिल, ज़मीर मुनफ़सिल, ठीक है? आगे जो तक़सीम है वो अलग है फिर इंशाअल्लाह। तो अब फ़िलहाल ये गौर करें कि यहाँ पे कौन-सी ज़मायर इस्तेमाल में। तौबा अलैकी सलाम, तो ये भी सेम है। तो गोया इस ज़मीर में मैंने पहले बताया था, ज़मीर में 3 चीज़ें होती हैं। एक तादाद, दूसरे नंबर पे जिसको जो है तादाद को कहते हैं वाहिद तस्नीया जमा अरबी में। दूसरे नंबर पे होता है हाज़िर व गायब और मुतकल्लिम, और तीसरे नंबर पे जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस। 3 चीज़ें किसी भी ज़मीर में जो है वो बैक वक़्त पाई जाती हैं। तो यहाँ आप देखें, सामने जो हैं वो बच्ची हैं, एक यानी कि एक हैं, फिर मुअन्नस हैं, फिर सामने हैं। तो ये कौन-सी ज़मीर हुई? ज़मीर एक के लिए वाहिद, और सामने मौजूद होने के लिए हाज़िर, और जो सामने मुखातिब हैं वो हाज़िर जो हैं वो एक बच्ची हैं, यानी कि फ़ीमेल हैं, तो उनके लिए क्या आएगा? मुअन्नस। तो इसका नाम मुकम्मल क्या हुआ? वाहिद मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर। वाहिद मुअन्नस हाज़िर, ये कौन-सी ज़मीर है फिर? वाहिद मुअन्नस हाज़िर। समझ आ गई? मैंने आपको एक-एक बात जो है वो समझा दी है। और ये अगली ज़मीर भी अलई की, ये भी वाहिद मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर है, ठीक है? यहाँ साथ-साथ अगर आप गौर करें, तो इसी अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू में भी एक और ज़मीर भी है, वो हू है। ये दोनों के आखिर में आ रही है, व बरकातुहू, ठीक है? तो हू भी ज़मीर है, उसकी बरकत, उसकी किसकी? ये ज़मीर लौट रही है लफ़्ज़ अल्लाह की तरफ, और लफ़्ज़ अल्लाह, अल्लाह एक है, ये तो आपको मालूम है। और अल्लाह के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है, मतलब हम नहीं कह रहे कि अल्लाह मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं।
جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ میرا اللہ ہوتا ہے، میری اللہ نہیں ہوتا۔ تو اردو میں تو پہچان ہے نا مذکر مؤنث کے لیے کہ میرا میری لگا دیں، کسی کے شروع میں اگر آپ نے پہچان کرنی ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے ذریعے جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ تو دو باتیں، ایک بات تو واحد، اور اللہ کے لیے لفظ جو استعمال ہو رہا ہے ضمیر، وہ کون سا ہے؟ مذکر کا، واحد مذکر۔ اور اللہ کو سے ہم، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، غائب نہیں ہے، مطلب اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے جو اپنا مقام بتایا، وہ عرش بتایا، علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اس لحاظ سے ہم نہیں کہہ رہے۔ لیکن یہ کہ ہم اللہ سے بات نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے متعلق کسی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے؟ غائب کی۔ اب اس کو کیا نام دیا جائے گا مکمل؟ ایک ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف، تو اس کا نام دیا جائے گا، پہلا نمبر ہے واحد، اور دوسرا ہے اللہ جو ہے اس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر ضمیر کا نام، اور تیسرے نمبر پہ ہے غائب۔ تو گویا یہ ضمیر کون سی ہوئی؟ واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ دو ضمیریں آپ نے پڑھ لی، ایک واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، اور دوسری واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آگے دیکھیں اب ساری ضمیریں، یہ بھی واحد کون سی ضمیر ہے؟ یہ بھی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد ایک اور نئی ضمیر ہے، وہ ہے انا۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ تو متکلم کے لیے میں سے پہچان نہیں ہوتی کہ مذکر ہے مؤنث۔ میں، ایک تو یہ کہ میں، آپ کو پتہ جب میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، ہم کوئی ایک بات کر رہا ہے، بولنے والا ایک ہے، انا، میں۔ ہم کہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم سب ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انا کے اندر اس بات کی پہچان ہے، میں ہے، تو گویا جو گفتگو کر رہا ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں گفتگو کر رہا ہوں، تو مجھے گفتگو کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں متکلم، تو گویا واحد متکلم، ایک بات کرنے والا۔ اب مذکر ہوں، ٹھیک ہے، تو الگ بات ہے، لیکن یہاں دیکھیں تو یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ کون کر رہی ہیں؟ ایک خاتون جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو اب اس ضمیر کو کیا نام دیں گے اس وقت؟ ہم اس ضمیر کو نام دیں گے واحد مؤنث متکلم، واحد مؤنث متکلم۔ پھر سن لیں، واحد مؤنث متکلم، واحد مؤنث متکلم۔ تو یہ ایک ضمیر تھی۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، من این انتی، کہاں سے ہیں آپ؟ تو یہ بھی ضمیر انا، یہ بھی منفصل کی ضمیر ہے، اور انتی یہ بھی منفصل کی۔ دیکھیں یہ ضمیریں الگ الگ آ رہی ہیں، جب الگ الگ آئیں تو اس کو کہتے ہیں جدا ہو کر آنے والی ضمیر، جس کو عربی میں کہتے ہیں منفصل، ٹھیک ہے؟ تو یہ منفصل ضمیریں ہیں، ان کو ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ انتی، انتی کہاں سے ہیں آپ؟ اب یہ دیکھیں کی اور انتی میں فرق کیا ہے؟ کی اور انتی میں صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ساتھ مل کر آ رہی ہے اور یہ جدا ہو کر آ رہی ہے، اس لیے اس کی حیثیت ملنے کے لحاظ سے کچھ ہو رہا ہے اور اس کی جدا ہونے کے لحاظ سے کچھ ہو رہا ہے، ورنہ ضمیر دونوں سیم ہے۔ یہی انتی جب آخر میں آیا لفظ کے ساتھ مل کے تو کی صورت میں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہی کی جب الگ ہو کر آیا تو انتی کی صورت میں آیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو من این انتی، تو گویا یہ ضمیر کون سی ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر۔ اس کے بعد ہے انا، یہ پہلے بات ہو چکی ہے، واحد متکلم، یعنی کہ خاتون بات کر رہی ہیں تو پھر کہیں گے واحد متکلم مؤنث، یعنی کہ واحد مؤنث متکلم کی۔ یہ پہلے ہم نے بات کر لی، اسی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ کون سی ضمیر تھی؟ واحد مؤنث حاضر، جو مل کر آنے والی ضمیر ہے۔ اب اس کے بعد انا ہم نے پڑھا۔ اب انا کی ایک صورت یہ ہوئی کہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، یعنی جب میں اپنی بات کرنا چاہوں، ایک تو ہوتا ہے میں فلاں ہوں، اور ایک میں یہ بتانے اپنی کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں میرا، میری۔ تو ایسے جب ضمیر استعمال ہوتی ہے، آتی ہے اس صورت میں، پھر وہ ضمیر انا کی جو ہے وہ اگر کسی اسم کے آخر میں آتی ہے، کسی لفظ کے آخر میں آئے گی، تو پھر وہ یا کی صورت میں آئے گی۔ اس ضمیر کا نام وہی ہے، سیم، ایک بس چیز بدلی ہے، اس کا نام ہے واحد مؤنث متکلم، کیونکہ آمنہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے خود میں آمنہ ہوں۔ آمنہ ایک ہے، آمنہ مؤنث ہے، آمنہ بولنے والی ہے، تو اس کے لیے واحد مؤنث اور متکلم، ٹھیک ہے؟
اب یہ سر فرق اتنا ہے کہ یہ ضمیر کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ملی ہوئی ضمیر، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، ٹھیک ہے، اور اس کو ضمیر کہا تھا ہم نے منفصل، وہ تھی ضمیر مرفوع منفصل، اور یہ ہے ضمیر مجرور باضافت، ضمیر مجرور باضافت۔ تو یہ تو بات ہوئی سی پہلے ہی کہ مضاف مضاف الیہ کی پہچان یہ ہے کاکے کی را رے ری اپنا اپنے اپنی اگر آتا ہے کہیں آخر میں، یعنی کہ کسی لفظ کے ترجمے میں یہ نو الفاظ ایک کاکے کی را رے ری اپنا اپنے اپنی، یعنی کہ میرا نام، اب یہ جوڑ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جوڑ جو دو لفظ ملتے ہیں ایسے، ان کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے وہ مضاف، وہ دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے۔ اسی طرح یہ ابو کی بھی وہی ضمیر ہے جو پہلے آ چکی ہے۔ ابو کون سی؟ یہ بھی آخر میں آ رہی ہے، مل کر آ رہی ہے ابو کی، یعنی کہ واو لکھا، یہ مل کر لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ واو کیونکہ ہمیشہ جدا ہو کر آتا ہے جب آخر میں ہے، مل کر نہیں آتا، ورنہ اس کی صورت چینج ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے ملی ہوئی ہے ضمیر، الگ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ بھی ضمیر واحد مؤنث حاضر کی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ متصل کی ہے، یعنی کہ مل کر آنے والی ضمیر ہے، جس کا نام ہے ضمیر مجرور متصل باضافت، ضمیر مجرور اضافت۔ اور مجرور کی ضمیریں ہمیشہ جو ہیں وہ مل کر آتی ہیں، وہ دو ہیں، ایک حرف جارہ کے ساتھ آگے آ جائے اور دوسری جو ہے وہ آ جائے بطور مضاف الیہ کی۔ ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ، تو یہاں بھی ابی میرا باپ، اب یہ یا جو ہے یہ میرا میری اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ میرا میری کے لیے ضمیر ہے واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی کہ مرد بولے گا پھر بھی یہی کہے گا، عورت بولے گی تو پھر بھی وہ یہی کہے گی، ابھی میرا باپ، اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں بنانا پڑے گا۔ یہاں جو ہے ہوا استعمال ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ابھی میرا باپ، میرے ابا جان وہ موجہ نگران ہیں، ہوا وہ کون ہے؟ ابا جان، اور ابا جان کون ہے؟ ٹھیک ہے، مرد ہیں، ٹھیک ہے، مذکر ہیں، اور ابا ہیں ایک ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ ابا یعنی کہ ابا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلا باپ دادا، جیسے ابا و اجداد وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہوا جو ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے باپ کی طرف، اور باپ ہیں ایک، اور یعنی کہ وہ ایک مرد ہیں، پھر اس کے بعد وہ موجود نہیں ہیں، ان کے متعلق غائب ہیں، پھر موجود نہیں ہیں، تو یہ ضمیر کا نام کیا ہوا؟ واحد مذکر غائب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح ہی میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، حالانکہ یہ ہو چکا ہے، لیکن اس لیے تاکہ آپ کو ان کا استعمال کرنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہیا امو کی، ہم کا کی کئی بار بات ہو چکی ہے، واحد مؤنث حاضر کی، ہیا یہ بھی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، لیکن یہ ہیا جب شروع میں آئے تو ہیا، اور جب آخر میں آتی ہے تو ہا کی صورت میں آتی ہے، آگے نیچے ہا کی ضمیریں آ رہی ہیں، تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ ہیا جدا کر آ رہی ہے، ضمیر وہی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ضمیر واحد مؤنث غائب، یعنی کہ آپ کی امی جان کے متعلق انہوں نے کہا این امو کی، آپ کی امی جان کی طرح، تو ہیا وہ ساری بات ہے وہ موجود نہیں ہے، ایک تو وہ ہے غائب ہو گئی، ایک وہ امی جان کی بات ہو رہی ہے تو وہ واحد ہے، تو واحد ہوگی، واحد غائب، اور امی جان کے ہیں مؤنث ہیں، تو پھر یہ ضمیر کا نام کیا ہوا؟ واحد مؤنث غائب۔ اس طرح ہی یہ بھی واحد مؤنث غائب کی جو ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہیا یہ بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر۔ یہ عمی کے آخر میں یا ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ اسمہا یہ دیکھیں مسمہا، اب یہ نئی ضمیر آ گئی اس سبق میں، ہیا یہ الگ آ رہا تھا شروع میں، تو ہیا تھی، یہی اب آخر میں آیا، اس کا نام ہیا وہ، ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں آ گیا تو اس کی صورت بدل گئی، تو یہ ہا کی صورت میں آئی ہے۔ تو یہ ضمیر کون سی ہے؟
मस्मुहा उसका नाम, किसका नाम? बिन्तु अम्मी, चचा की बेटी का नाम। हाँ किसके मुतालिक बात हो रही है? बिन्त के मुतालिक। और बिन्त क्या है? मुअन्नस है। और बच्ची है, एक बच्ची की एक है, तो फिर वो वाहिद हो गई, और वो मौजूद नहीं है, गायब हो गई, तो गोया इस ज़मीर का नाम क्या हुआ? वाहिद मुअन्नस गायब। इससे आगे हुस्मुहा फातिमा, ये भी वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। अहिया, ये भी वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। और ज़मीलतु की, ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर है। तो अब अना के मुतालिक पहले बात होगी कि वाहिद, क्योंकि ये बोलने वाली हैं, तो इस एतबार से हैं वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम। और ये कौन सी ज़मीर है? ये वाहिद मुअन्नस गायब। ये कौन सी ज़मीर है? हालांकि में ये वाहिद मुअन्नस हाजिर। और ली में कौन सी ज़मीर है? माली। अब दूसरा तरीका ज़मायर को इस्तेमाल करने का कि वो रूफ़े जारा के साथ, यानी कि लाम, बा, मिन, फ़ी और अला, इनके साथ मिलकर जो आती है, इन हुरूफ को हुरूफ जारा कहते हैं। हुरूफ जारा कहने की वजह ये है कि अरबी ज़ुबान में जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो उनको शुरू में आकर उसको ज़ेर देते हैं। तो ज़ेर को अरबी में जर कहते हैं, और ज़ेर देने वाले को जारा कहते हैं, यानी कि ज़ेर देने वाले। तो इनके साथ जो ज़मीरें आ रही हैं वो भी मिल के आ रही हैं ली के साथ। तो ली का स्टेटस इतना बदला है सिर्फ़ कि या जो है ये जो है पहले ये अना थी, ठीक है? अना यानी कि अना की सूरत में थी, जब ये लाम के बाद आई तो फिर किस सूरत में आ गई? तो इसका नाम फिर अब इस वक़्त क्या हुआ? इस सूरत में आ गई, इसका नाम हुआ वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम। हालाँकि यहाँ भी देखें लाम इस्तेमाल हो रहा है, ये भी लाम जारा है। ये लाम जारा के बाद आ रही है। इसे जो लाम जारा के बाद आ रही है, या वो ज़मीर जो मुज़ाफ़ इलैह बन रहे हैं, उनको ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहते हैं। वो ज़मायर जो मुज़ाफ़ इलैह बन रही हों, या फिर क्या बन रही हों, जारा के बाद मजरूर बन रही हैं, हुरूफ़ जारा के बाद आ रही हैं। ऐसे हुरूफ़ के बाद जो ज़ेर आती हैं, तो उन ज़मायर को क्या कहते हैं? उन ज़मायर कहते हैं मजरूर, ज़मायर मजरूरा। क्योंकि ये सिल साथ मिलकर आती हैं, तो फिर इनका नाम हमेशा क्या होगा? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। अब अगर वो इज़ाफ़त की वजह से, मुज़ाफ़िले होने की वजह से मजरूर हो, तो उसको कहेंगे ज़मीर मजरूर बइज़ाफ़त। और अगर वो हुरूफ़ जारा की वजह से जो है वो मजरूर हो, तो उन्हें कहेंगे ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बइज़ाफ़त। ठीक है? तो ये सारी ज़मीरें हुआ, ये पहले हो गई वाहिद मुज़क्कर गायब की, वाहिद मुअन्नस हाज़िर हुआ, वाहिद मुज़क्कर गायब, अख़ी के आखिर में जो या है, वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम, हू, ये हुआ जब आखिर में आया तो हू बन गया, हुआ। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ़ इतना है, ये अलग है, इसे इसका नाम मुत्तसिल है, और इसके साथ इसका नाम मुनफ़सिल है। मुनफ़सिल क्या मुराद? इसे कहेंगे, अगर हम कहें तो इसे कहेंगे ये मुत्तसिल मुनफ़सिल ज़मीर है। असल में इसका नाम तो मुकम्मल ये है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ठीक है? और इसका नाम क्या है? ज़मीर मजरूर बइज़ाफ़त मुत्तसिल, ठीक है? तो ये फ़र्क है वो ये। नाम क्या, दोनों ज़मीरों का नाम सेम है। मसलन इसका भी नाम वाहिद है, इसका भी, ये भी वाहिद के लिए आती है, और ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, और ये भी गायब है, गायब है। तो क्या होगा? वाहिद मुज़क्कर गायब, इस्मुहु वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है? हू, समझ आ गई? ला उम्मु की में जो है वो क्या था? ज़मीर जो इस्तेमाल हुई वो कौन-सी है? वाहिद मुअन्नस हाज़िर की। ज़हाबत वो गई हैं। अब ज़हाबत के अंदर भी एक ज़मीर है, वो गई हैं, वो कौन गई हैं? वो औरत हैं, यानी कि मुअन्नस हैं, और वो गायब हैं। तो जो फ़ेल होता है उसमें भी ज़मायर होती हैं। तो यहाँ इस फ़ेल के अंदर जो ज़मीर है वो कौन-सी है? वो गई हैं हॉस्पिटल की तरफ, मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एक तो हुआ, हिया निकलेगी ज़मीर हिया, उसकी तरफ लौट रही है ना, इशारा हो रहा है, और ये मिलकर नहीं आ रही, बल्कि यूँ समझें कि खैर इसे कहते तो यही हैं। इसको जो है इस वक़्त ये फ़ाइल की ज़मीर है, इसको ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं। तो इसके अंदर निकलेगी ज़मीर हिया की, हिया वो, ठीक है? और इसका फिर मुकम्मल नाम क्या होगा? हिया का आपको पता है क्या हमने निकाला था कि वाहिद मुअन्नस गायब। तो ये थी ज़मायर की मुकम्मल बहस, मैंने आपको समझा दी है। थोड़ा-सा आप इसको पढ़ें और इसकी तमरीन को जो है हल करके लाएँ,
کل میں تمرین سے آپ سے کچھ نہ کچھ پوچھوں گا تاکہ آپ کی مزید جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں، ورنہ پھر میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ پہلے جملے کے شروع میں جو السلام علیکم ہے وہاں پر صرف ضمیر السلام علیکم لکھا ہے، یا اگر ہم کسی مؤنث کو کہیں گے تو ہاں، ایک جو عمومی طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ضمائر یا خطاب کی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں ہی صیغے استعمال کیے ہیں، جی حالانکہ مخاطبین میں عورتیں بھی شامل ہیں، تو وہاں مذکر کا تو بسا اوقات جو ایک لفظ چل رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے جو ہے مثلا السلام علیکم سے کیا مراد، ہم اگر ایک سامنے والا مخاطب ہمارا ایک ہے اور مؤنث ہے، لیکن ہماری مراد السلام علیکم سے گویا یہ کہ آپ سب پر ہو، آپ اکیلے پر نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل جی۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا سر، اور سر دوسرا سوال بھی ہو کے بارے میں تھا، یعنی ہوا کہ جو ضمیر جب کسی کے ساتھ مل کر آتی ہے تو آخر میں ہو کی شکل میں آتی ہے، ہوں تو قرآن پاک میں بعض جگہ پر الٹا پیش کی صورت میں آتی ہے اور بعض پر صرف ایک پیش ہوتا ہے، الٹا پیش نہیں ہوتا، تو جب یہ دونوں ایک ہی آئے ہیں آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، دوبارہ سے بات کریں کہ وہ قرآن پاک میں کیا ہوا، ان کو مائک کے قریب ہو کے بولیں سر وہ جی۔ ہوا کی زمین سے بات میں آتی ہے تو وہ ہو کیا صورت میں آتی ہے، جی جی، تو کبھی اس کے اوپر الٹا پیش آتا ہے تو کبھی اس پر صرف پیش آیا ہوتا ہے، تو کیا یہ دونوں ایک ہی یا یہ نہیں آپ چلیں الگ ایک الگ؟ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی وہ ہو آتی، کبھی ہی بھی بن جاتی ہے؟ نہیں، کبھی الٹا پیش اس پہ ہوتا ہے کبھی صرف پیش ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، الٹا پیش ہوتا ہے، الٹا پیش ہو، الٹا پیش یعنی کہ دوسرا نہیں ہوتا، یہ جو سیدھا پیش جسے ہم کہتے ہیں وہ جی نہیں، الٹا پیش ہوتا ہے ہو کے اوپر، جی۔ بس جی، جی امید ہے کہ آپ کو الحمدللہ کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی، اور اس کی مزید کوشش کریں، دیکھیں کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو کافی حد تک میں نے کوشش کی ہے اس کو مکمل واضح کر کے ایک 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 چیز کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا آپ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے، تو پھر